لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالی فی سورۃ البراءہ. ہم نے اب تک تیسری آیت کے بارے میں جو بات کی تھی، یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں مکے میں مشرکین کو مخاطب کر کے ایک پیغام دیتا ہے کہ ہر عہد و پیمان محترم ہے سوائے ان دشمنوں کے جو عہد و پیمان کر کے خود اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں سے ہم آگے جو بات کرتے ہیں، اور کہا تھا کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکین کے اس قانون سے ان کو الگ کر دیا گیا، اس قانون سے انہیں مستثنیٰ کیا گیا. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین جو اپنے عہد و پیمان کے پابند ہیں، جو آپ سے عقد کیے ہوئے، آپ سے معاہدہ کیے ہوئے، آپ کے صلح کی شرطوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے صلح کی شرائط کو کم کر دیا یا فالو نہیں کیا. وَلَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور آپ کے خلاف دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. پھر عجیب جملہ ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، اے میرے حبیب، ایک مسلمان، ایک مومن کو بھی وہ عہد و پیمان پورا کرنا چاہیے. کتنا اِلَى مُدَّتِهِمْ، جب تک یہ معاہدہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ چند پیغام اس آیے کریمہ سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. آپ دیکھیں اسلام کی بیوٹی کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. آج ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری سوسائٹی کو بھی جہاں اس اسلام کی خوبصورتی کو سمجھنا ہے، وہیں ہماری ایک ذمہ داری ہے یہی خوبصورتی دوسرے تک منتقل بھی کرنا ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام سمجھنے کا ہے. جو لوگ باطل والے ہیں وہ تو اپنی بات بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو حق والے ہیں ان کی بات لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے. تو ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. شاید یہی وجہ تھی کہ ہم مولائی کب پہنیں گے؟ جب رسول اللہ کے اس وعدے کو پورا کریں جو غدیر خم میں اللہ کے رسول نے ہم سے اور آپ سے، ہم بھلے اس وقت موجود نہیں تھے، ہماری نسلیں تو موجود تھی نا، ہم جہاں سے آئے وہ تو، ان تک یہ پیغام اللہ کا رسول کہے کہ جو لوگ میرا یہ پیغام سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی چیز، دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے
آپ خراب چیز پھیلانے کے تو بڑے شوق رکھتے ہیں. آج اگر کوئی برائی غیبت کا مسئلہ ہو تو فوراً جو ہے ارے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں, ارے پتہ ہے آپ کو فلاں کیا ہو گیا. تو آپ جب برائی کے لیے اتنا شوق رکھتے, ایک بار اللہ کا پیغام بھی تو پہنچائیے. آپ جانیے تو صحیح اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, آپ جانیے تو آپ کی زندگی میں جو چیز ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں اب تک ہے, اور اگر ہے تو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا آپ نے, اور میں نے وہ کام کیوں نہیں پہنچایا. اب یہ پیغام سنیے, اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے, بلکہ میں ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہم صلی علی محمد وآلہ, کہتے دیکھو کسی کے ساتھ جب معاہدہ کرنا تو اس کی دو صورت ہوگی, یا اس میں لمیٹیشن ہوگی, یا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا, یا ٹائم پیریڈ نہیں ہوگا. تو تم اس ٹائم پیریڈ میں کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا, جیسا معاہدہ ہے اسی طرح اس کو پورا کرو. آج یہی خوبی جو ہے اہل بیت کے ہر فرد میں نظر آتی ہے, یہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا. جس امام نے جس سے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہے, میں بہت اس بات کو خاص طور سے بہت مجھے واقعاً آپ کو بھی ہر انسان کو یہ اندر جب اس خوبصورتی کو دیکھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. چوتھے امام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی سے قرضہ لیا, 10,000 ظاہراً قرضہ لیا امام, 10,000 درہم. تو اس نے پوچھا کہ گارنٹی کیا ہے واپس کرنے کی. دیکھو اچھا آج ہم کسی سے کہہ دیں کہ بھیا قرضہ لے رہے ہو گارنٹی دے دو, ناراض ہو جائے گا. لیکن امام نے بالکل ناراضگی نہیں, کہتے یہ تو اللہ ہے, قرآن میں کہتا ہے گارنٹی مانگ رہے دو. امام نے کہا کہ ہاں بالکل گارنٹی دے دیتا ہوں. کہا کیا دیں گے؟ عباس سے ایک دھاگا نکالا, اس کے حوالے کیا. یہ جو عبا ہے نا, ایک دھاگا نکالا, کہا یہ ہے میری گارنٹی. اس آدمی نے بھی وہ دھاگا لیا اور 10,000 دے دیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھو ذرا ویلوز کو دیکھو, کتنی عجیب بات ہے. وہ ٹائم پیریڈ پورا ہونے سے پہلے امام نے اس کو پیغام دیا کہ پیسہ تمہارا ریڈی ہے, کب آ کے تمہیں دے دوں. اس نے کہا آپ جب چاہیے دیکھیے. امام گئے پیسے لے کے, یہ تمہارا پیسہ ہے, لاؤ میری گارنٹی. اس نے کہا مولا ایک دھاگے کا مانگ رہے ہو مجھ سے؟ تو امام نے کہا وہ دھاگا نہیں ہے, میری گارنٹی ہے. وہ دھاگا نہ سمجھو تم, میں نے گارنٹی دی ہے, وہ گارنٹی پہلے واپس کرو, یہ پیسے لو. تو آپ یہ دیکھیے اہل بیت کی سیرت کی خوبصورتی یہ ہے, ایک دھاگے کو بھی ویلو دیتے. کیوں؟ ایک آدمی سے معاہدہ ہوا ہے, اس کا احترام ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا احترام نہ کریں, آپ بہانے بازی شروع کریں, ارے آپ نے تو ایسا کہا تھا. یہ بات ختم ہو گئی. معاہدہ یعنی معاہدہ. تو امام کہہ رہے کہ ٹائم پیریڈ تم نے رکھا ہے تو کیا کرو, اس معاہدے کو اس ٹائم پیریڈ تک تمہاری طرف سے کوئی مخالفت نہ ہو, تمہاری طرف سے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ ہو, تم اس کو پورا کرو. اور اگر ٹائم پیریڈ نہیں ہے اس میں تو بھی تم اچانک نہیں توڑ دینا. کہتے ہمارا تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آج ایسا دیکھ رہے, ایسا دکھائی دیتا ہے آپ کو. ایک دکان آپ لے لیجئے کرائے بازار میں, ٹھیک ہے, بازار میں کرائے میں لیجئے. اب مالک دیکھتا رہے تو بہت دکان چلنے لگی, بھائی میری دکان خالی کر دو, میری دکان خالی. بھیا آپ نے تو کہتا نہیں مجھے چاہیے وہ دکان. اس کو نہیں چاہیے, لیکن اب اس کے اندر لالچ پیدا. امام کہہ رہے نہیں, تم اگر تمہیں خالی بھی کرانا تو کم سے کم 4 مہینے پہلے بتانا اس کو, 4 مہینے تک اس کو ٹچ نہیں کرنا. آپ یہ ہے اسلام کی ویلیوز. آج یہ بات کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, اور کیا چاہتے ہیں, آپ وفادار نہیں دوسروں کو وفادار بنائیں گے.
پہلے آپ وفادار بنیے، پھر دوسروں کو وفادار بنانا سکھائیے۔ اسی لیے ایک پیغام کیا ہے؟ احترام کرنا ضروری ہے، ایگریمنٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ کبھی بھی تمہاری طرف سے اس کو جو ہے کسی سے بھی کرو۔ آج یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں، ارے بھائی وہ تو مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں تو کیا ہوا؟ انسان تو ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں سے کہہ رہا ہے، رسول سے، کہ جو تمہارے دشمن ابو سفیان ہے نا، ان سے بھی آپ عہد و پیمان کی احترام کیجیے۔ جبکہ ایک طرف وہ لوگ کیا کرتے تھے، کون سی اذیت نہیں دی ہے ان لوگوں نے رسول اللہ کو۔ آپ دیکھیے کون سی پریشانی میں نہیں مبتلا کیا ہے رسول اللہ کو۔ ان سب کے باوجود کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان سب کے باوجود اللہ کا رسول احترام کرتا تھا، وہ احترام نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام۔ آج رسول اللہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے موجود ہیں، وہ دشمنوں کی سیرت کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک بار اس کی سیرت کو دیکھو۔ اور قرآن نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے، آپ واقعاً غور کیجئے تو آپ کو انسان کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک یہ کہاں سے میں نکالے؟ احترام کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے عاہدتم من المشرکین، معاہدہ مشرکین کے ساتھ ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی بھی ہو آپ وفادار آپ کو رہنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، خوب دشمن نے اگر کسی دشمن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے تو تم احترام کرو۔ دشمن کو دشمنی نہیں کیا ہے اس نے، آپ اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ خوب، اور آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، متقی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہو، ہے نا؟ نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متقی وہ ہے جو عہد و پیمان پورا کرتا ہو۔ متقی وہ نہیں ہے جو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہو۔ اور میں بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس زمانے میں ہم ہیں نا، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں، آئیں گے ایک سچ بات نہیں کہیں گے، سب جھوٹ بات کہیں گے۔ اور جب جھوٹ پکڑا جائے گا بولے ارے کیا کروں اور ایسا ہے۔ یہ متقی ہے؟ آپ ایک مومن ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے جو معاملات ہیں نا آج ہماری سوسائٹی میں، اس میں بہت گندگی پائی جاتی ہے۔ ہرگز اس میں جو ہے کبھی بھی سچ کا سہارا نہیں لیتے، جھوٹ کا سہارا لیتے، اور اس کے باوجود متقی بننا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کی سیرت یہ تھی کہ سچ بولنا چاہے زبان کٹ نہ جائے، کسی بھی صورت میں جھوٹ کا سہارا نہیں۔ آج جو بھروسہ نہیں رہا نا، وہ اسی جھوٹ کی بنا پر اتنے جھوٹ بولے گئے کہ اب لوگوں کو سچ پر بھی جھوٹ کا گمان ہوتا ہے۔ واقعی ایسا ہے۔ آج یہ ایک مثال اس کے فقیروں کو دیکھ لیجیے، جب کوئی آتا ہے، کوئی ہمارے سامنے پریشانی بتاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے نا، یہ چیٹنگ کر رہا ہے۔ کیوں میں نے سوچا کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے چیٹر پیدا ہو گئے ہیں کہ سچا آدمی گم ہو گیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ ایک ایسی سوسائٹی کو بنائیں جہاں سچ کا بول بالا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ کہتے تھے ڈرتے رہنا، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کر رکھا ہے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور ایک بار اولیاء خدا میں سے کسی کو آپ نے ٹھوکر ماری تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ٹھوکر کھانا ہے۔ میں کئی سال پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا، اسی مسجد میں پڑھا تھا، لیکن پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس کی سچائی کیا ہے۔ خاص طور سے جو بزنس مین ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے، کھانے کا بزنس کر رہے ہو تو ہوشیار رہنا۔ ایک آدمی بھوکا آپ نے ریجیکٹ کیا اور وہ اللہ کا ولی ہوا، آپ کا پورا بزنس ڈبو دے گا۔ اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے۔ اور ایک کو خوش کر دیا تو اللہ جو ہے روزی کی بارش کر دے گا۔
یہ دونوں طرف سے ہے، عجیب بات ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ایک عارف گزرے ہیں رجب علی خیاط، بہت ان کی کتابیں دنیا میں فیمس ہوئیں، ان کی کردار کو بہت فیمس ہوا۔ ایک آدمی تہران میں بہت خوبصورت ہوٹل کھولا، اس نے بہت بڑا اور خوبصورت ہوٹل کھولا اور بہت چلتا تھا اس کا ہوٹل۔ بھئی دیکھیں کچھ ہوٹل ایسا ہی ہے کہ بھئی ادھر کھولا اور ادھر پیسے کی بارش ہونے لگی، کسٹمر جو ہے بٹھائے نہیں بیٹھتے تھے، اتنے تھے۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، سوٹ بوٹ میں بھی ہے، اپنے آپ کو جو ہے سجا کر بھی رکھے ہوئے ہے، آیا اور بیٹھ گیا، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے کھانا بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو اب کہہ تو دیا اس نے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، لیکن جو ہوٹل کا مالک تھا وہ کہتا تھا یہ مفت میں ہوٹل کھولا ہے کیا میں نے، کھانا کھلا دو، یہ پیسے سے ہوٹل چلتا ہے، کھانا کیا کھانا، چلو۔ اب اس کو تو ڈانٹ کے بھگا دیا، حتیٰ اس سے گڑ گڑانا شروع کیا کہ میں اپنی گھڑی تمہارے پاس گروی رکھ دیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت جیب میں، نقد پیسہ نہیں ہے، یہ گھڑی گروی لے لو، تمہارے پیسے سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، یہ کھانے سے زیادہ ویلیو ہے اس گھڑی کی، میں پیسہ دوں گا میری گھڑی کو۔ کچھ نہیں، چلو بھاگو ایسے، فقیروں کے لیے تھوڑی کھول کے رکھا ہے ہم نے وہ۔ اس سے گڑ گڑایا، وہ راضی نہیں ہوا، چلا گیا۔ تو خود کہتا ہے ہوٹل کے باہر گیا کہ اے اللہ میں نے ہر کوشش کر لی کہ کھانا مجھے مل جائے، نہیں کھلایا مجھے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ہر عزت اپنی داؤں پہ رکھنے کو تیار ہوں، یہ گروی رکھنے کو تیار ہوں، لیکن نہیں۔ اب ہوٹل کا مالک اب کیا کہتا ہے، جب دھیرے دھیرے کسٹمر غائب، مہمان آپ سجا کے بیٹھے ہو، کوئی آیا ہی نہیں رہا کھانا کھانے کے لیے، ہر کام کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آؤ آؤ، لیکن کچھ کام نہیں آ رہا۔ تو اب گئے یہ کہاں، رجب علی خیاط کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا پریشانی، کا ہمارا ہوٹل بہت چلتا تھا، اچانک ہو گیا، ایسے میں بتاؤں کیا ہو گیا، کہا بتائیے۔ تو جب کہا ایک آدمی یاد ہے تمہیں، ایک آدمی آیا تھا، بڑا عزت دار تھا، کپڑے وپڑے بھی صحیح تھے، تم سے دوپہر کا کھانا مانگ رہا تھا، تم نے کہا فقیروں کے لیے رکھا ہے کیا، یہ ہوٹل اسی لیے کھلا ہے؟ اس نے کہا گروی دے دیتا ہوں میں، یہ چیز میری آپ لے لو، پیسے دے دوں گا میں، تم نے ایک نہیں سنی، اس کو بھگا دیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ دیکھ لیتے، تو ہاں یہ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو، کہا میں دیکھ ہی رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا کروں، اس کو ڈھونڈ کے کھانا کھلا دو۔ ارے اتنے بڑے شہر بمبئی میں اگر کہا جائے وہ فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اسی سے کہو کہ تمہارے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائے اور دعا کرے، تب اللہ تمہیں دے گا، جاؤ ڈھونڈو۔ اور کہاں ڈھونڈوں، ارے میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہاں ڈھونڈوں گا، یہ راستہ میں نے تمہیں بتا دیا، چاہتے تمہارا سرمایہ نہ ڈھونڈے، تمہارا ہوٹل نہ ڈھونڈے، یہ کام کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کرو، کہا ایک راستہ میں ایڈورٹائز کرو، ڈھونڈواؤ، پیپر میں نکالو، ٹی وی میں ایڈ دو، یہ کرو، فریاد کرو۔ اس نے پیپر میں نکلوایا بڑی بڑی کہ بھیا فلاں اگر کوئی ایسا آدمی آیا تھا، میں فلاں جگہ سے ہوں، میرا ہوٹل ایک مجھ سے غلطی ہوئے، کوئی آدمی وہ آ جائے پلیز۔ اب ایڈورٹائز چھپ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ، لیکن اب دیکھیے آدمی ہے، اس کو بھی شاید یاد ہی نہ رہا ہو، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ وہی آدمی ایک بڑی سی کار سے اس کے ہوٹل کے سامنے ہی اترا اور بڑے ٹھاٹ باٹ میں، ارے یہ تو ہوٹل سے چھلانگ مار کے اس کے پاس پہنچ گیا،
ارے بھائی آئیے آئیے آئیے. کہاں آئیے؟ تم کون ہو؟ کرے میں ہوٹل کا مالک ہوں. مجھ سے کیا لینا دینا تمہارا؟ نہیں نہیں میرے پاس آ جاؤ. کہا نہیں میں تمہارے سڑیلے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں؟ میں اور یہ تمہارا ہوٹل نہیں. اب یہ تو پیر پہ گرنے لگا, ہاتھ جوڑ لیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دیں آپ. کہا کہے کی غلطی؟ کیسی غلطی؟ مجھے کوئی غلطی تمہارا کیا لینا دے مجھے, میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں. اس نے یاد دلایا. ایک وقت تھا جب آپ, یاد ہے آپ کو, اس ہوٹل میں آئے تھے آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے, یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا اچھا کئی سال پہلے کی تم بات کر رہے ہو؟ ہاں تمہارا ہوٹل تھا. ارے ذلیل, اب میں اس ہوٹل میں آؤں گا؟ اچھا ہوا تو نے یاد دلایا, اب تو اور نہیں آؤں گا. تمہارے جیسا شیطان ہوٹل کھول کے بیٹھا نہیں. یہ رونے لگا. ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی نہ دو مجھے کہ میں حیران ہو جاؤں. کہتے اچھا انسان رونے ہونے لگے تو رحم آ ہی جاتا. اچھا چلو ٹھیک ہے, کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا آئیے میرے ہوٹل میں ایک بار کھانا کھا لیجیے. اس نے کہا نہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا کیا کھا لیجیے. نہیں آپ آ جائیے میرے ہوٹل میں آ جائیے. اس نے ریکویسٹ کر کے رہے بھائی جلدی کھانا لاؤ. آپ ہوٹل والے اس کو ویٹر کو چلا رہا ہے لاؤ لاؤ جلدی لاؤ. لائے کھانا, کھا لیا, چکھ لیجیے. ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہو تو اتنا اصرار تو کتنا ہوا؟ ارے پیسے کی بات کرو, پیسہ تو دور دور تک نہیں لینا مجھے, میں پیسہ نہیں لیا آپ سے. تمہیں کیا ہے؟ کہا آپ ایک دعا کر دو میرے لیے کہ اللہ اس ہوٹل میں برکت عطا کر دو. اس نے کہا نہیں میں پیسے دیے بغیر تو اب نہیں جاؤں گا, تمہارے لیے دعا بھی کروں. آج دیکھو ان کی کتاب میں دیکھو, کہا اس نے نکل کے دعا کہ اے اللہ تیرا بندہ ہے, غلطی کیا, شرمندہ ہے, معاف فرما دے. ماہ مبارک استغفار کا مہینہ ہے, اور عملی استغفار, خالی استغفار زبان سے نہیں, عملی استغفار. اب اس نے دعا کروایا اور پھر سے دھیرے دھیرے ہوٹل. تو آپ دیکھیں یہ ہے کیا؟ انسانی ویلوز کی قدر, عہد و پیمان جو اللہ سے وہ پورا کرو. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ تم جو عہد و پیمان کو پورا نہ کرو. خوب تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا, عہد و پیمان کو پورا کیا, تو یہی تقوی کی نشانی ہے. اصل تقوی یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور تقوی نہیں ہے. خوب اب ایک آپ دیکھیے, اب یہاں سے آیت کا لہجہ بدلتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ دیا وفا, عہد پورا کرنا تقوی کی نشانی ہے. خالی نماز پڑھنا تقوی نہیں ہے, روزہ رکھنا تقوی نہیں ہے. عملاً تقوی یہ ہے آپ نے کسی کو پرومس کیا ہے تو پورا کیجیے. تو ہم کہتے ہیں سچائی اتنی جو ہے اب گم ہو گئی ہے کہ سچے انسان پر بھی ہم فوراً شک کرتے ہیں, یہ جھوٹا آدمی ہو, یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ بھوکا نہیں ہوگا, یہ تو خالی. اچھا کبھی کبھی تجربات بھی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ خود بھی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہوا, ہر آدمی کے ساتھ تقریباً ممبئی ہوا. ایک آدمی ایک عورت کا کھانا کھانا ہے, میں نے کہا آؤ کھانا کھانا. بھائی ٹھیک ہے, اور ڈر لگ رہا ہے اللہ سے, آؤ کھا لو. ہوٹل میں لے گئے, اس کو کھانا دو. پوچھا کیا کھاؤ گی؟ تو آپ بول نہیں رہی ہے, وہ بچہ بول نہیں رہے. میں نے اس سے ہوٹل مالک سے کہ جو کھانا ہے ان کو پوچھ لو اور کھانا دے دو. وہ کہنے لگا مولانا صاحب پیسہ دے کے جاؤ گے نا؟ وہ کہے گی پیسہ دو, کھانا نہیں چاہیے. اب آپ دیکھو, میں نے کہا نہیں تم کھانا دو اس کو, پیسہ نہیں, کھانا دو اس کو, کھانا کھلاؤ. تو آج یہ اس طرح کی سچویشن انسان کو شک میں ڈال دیتی. لیکن پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ شک میں نہ ڈالے آپ تھوڑا. اسی لیے اماموں نے ہمارے ایک راستہ اس کا بتایا ہے. فرمایا اگر نہیں مثلا کسی ایسا آدمی آیا تو ضروری نہیں کہ تم حد سے زیادہ اس کو پیسے دو, تھوڑا پیسہ دے کر اپنی جان بچا لینا.
یہ ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا. یہ عہد و پیمان اللہ. اچھا کہاں سے آیا عہد و پیمان؟ عجیب ہے یہ روایت، حدیث کا جملہ ہے. کوئی آدمی بھوکا نہیں ہے دنیا میں جب تک اللہ نے پیسے والوں سے وعدہ نہیں لیا ہے. ان فقیروں کو دیکھو گے تم. یہ ہے اللہ کا قانون. اسی لیے اماں کہتے تھے اگر ڈھیر سارے پیسے ہیں تو ڈھیر ساری ذمہ داری آ گئی تمہارے اوپر. اب دیکھو تم، ماہ مبارک ہے، یہ پیغام ہر آدمی تک پہنچ جائے کہ خالی روزہ رکھنے سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی. اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہوگا جو میں نے اور آپ نے اللہ سے کیا ہے. یتیموں کا خیال رکھیں گے. آج کریں ارے ہمارے بچے کیا یتیم ہیں تو کیا کریں ہم، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو، میں نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ سوشل جو ہے آج ہمارے پاس یہ جو ایک عالم بھی اسی طرح عہد و پیمان کا پابند. حدیث کا جملہ ہے، ایک اللہ نے جب تک عالموں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ غیبت امام میں لوگوں کو ہدایت کرتے رہیں گے، اس وقت تک امام کو غیبت میں نہیں رکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو مجھے پیسے نہیں ملے اس لیے میں نے یہ کام نہیں. آپ کو وہ کام کرتے رہنا ہوگا. روزی دینا اللہ کا کام ہے. اب آپ سن لیجئے، مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو جو دشمن آپ سے کیا کریں، دشمنی کر رہے ہیں، 4 مہینے کی مہلت پوری ہو جائے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اب دشمنی تم نے شروع کی ہے تو نتیجہ بھی تمہیں کو بھگتنا ہوگا، تمہیں کو اس کے اوپر چلنا پڑے. اس کے ذمہ دار ہم آج نہیں ہوں گے. اب آپ جانیے اور آپ کا کام جانیے. آواز آپ دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب وہ مہینے پورے ہو گئے حرمت والے اور گزر گئے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے ساتھ اب رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بھی پائے ان کے ساتھ اچھا سلوک. اب انہوں نے یہ کام کیا، میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کی بیٹی کو ستایا. آپ کبھی سوچتے یہ کتنی عجیب بات ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے کہہ رہا ہوں ان کا احترام کرنا، لیکن احترام کہاں کر رہے ہو؟ آج آپ دیکھیے اہل بیت کی شان تو یہی تھی نا. اہل بیت کون تھے؟ اللہ کا رسول کہتا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں. اگر ان کا احترام نہیں کر رہے ہو تو میرے لیے ان کا احترام کرنا. اب جب یہ کہہ دیا کہ میرے لیے ان کا احترام کرنا، تو آپ امام حسین کیا پوچھ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے آیا میں نے تم میں سے کسی کا مال کھا لیا؟ جو آج اہل بیت رسول کے ساتھ تم اتنا برا سلوک کر رہے ہو، بازاروں میں ان کی بچیوں کو لے کے پھر رہے ہو، اور تمہاری بےغیرتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تم اعلان کر رہے ہو آؤ زہرا زادیوں کو تماشا کرو، دیکھو. واقعاً یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ان کو میرے رسول کے لیے احترام کرنا، رسول کا احترام تو چھوڑ دیجئے، ان بچیوں کے پیٹھ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں. آپ واقعاً کبھی سوچے یہ کتنی عجیب بات تھی. یہ جانتے ہیں یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ جانتے ہیں کہ خالی خوف میں مبتلا کر دینا ایک عظیم جرم ہے. رسول اللہ سے وہ سیرت دیکھ چکے ہیں. لیکن آپ کبھی دیکھیے، میں ایک روایت کا جملہ پڑھ کے بات سمیٹ لینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے. بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں جب خیمے میں آگ لگی تو میں نے سوچا کہ پھوپھی اماں سے کہوں یہ ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی ہے. کہتے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائی گئی، اتنے میں دیکھا کہ ایک ملعون ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، نیزہ لیے ہوئے ہے، ایک ہاتھ میں آگ لگانے کے لیے مشعل لیے ہوئے ہے، خیمے میں آگ لگا رہا ہے. میں نے دیکھا تو اب میں نے سوچا جلدی سے میں دوسرے خیمے میں چلی جاؤں.
اس نے مجھے دیکھ لیا، گھوڑا میری طرف دوڑایا، میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ مجھ تک وہ نہ پہنچ سکے، لیکن میں پیدل دوڑ رہی تھی، وہ گھوڑے پہ تھا، پیچھے سے اس نے میرے اوپر ایک نیزہ مارا۔ اب جب میں اٹھی ہوں تو میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، پھوپھی اماں میری سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولا کہ پھوپھی اماں میری چادر چھن گئی۔ اے پھوپھی اماں دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایک چادر لا دو تاکہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ ایک بار بیوی نے تڑپ کر کہا، بیٹا فاطمہ ارے سر اٹھا کر دیکھ، تیری پھوپھی کے سر سے چادر چھن چکی ہے۔ اے میری نور نظر، ارے دیکھ تو ہم پر کون سی قیامت گزر چکی ہے۔ بیٹا اب ہم پر کوئی چادر نہیں جس سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکے۔ اے بیٹا تیرا بابا مارا جا چکا ہے، خیمے میں آگ لگا دی جا چکی ہے، بیٹا ہم دیکھ خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ایک طرف دشمن ہے اور ایک طرف آل رسول ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا بی بی کو بد دعا کرنا چاہیے تھا، لیکن امام کی وصیت یاد ہے، بہن ارے کسی صورت میں بد دعا نہ کرنا اس امت کے لیے، ورنہ اس امت پہ تباہی و بربادی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے ان ایام میں ہمیں توفیق روزہ، نماز، دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن اور اپنے برے اعمال چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق اسلامی سے مزین فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین پریشان ہیں روزی کے لحاظ سے، کام کاج سے لحاظ سے، اے اللہ اس ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی روزی میں اضافہ فرما، ان کے لیے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ اس آفت و بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔